السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 131، ذالکہ یہ اس لیے ہے، ان لم یکن کہ نہیں ہے آپ کا ربک آپ کا رب، مہلک القری ہلاک کرنے والا بستیوں کو، بظلم ظلم سے، واہلھا اور ان کے رہنے والے، غافلون بے خبر ہوں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو یہ سارا مکالمہ ہوگا نا کل قیامت والے دن، اور ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دے دیں گے کہ ہاں ہمارے پاس نبی بھی آتے تھے، رسول بھی آتے تھے، اور ہمارے پاس کتابیں بھی آئیں اور ہمیں ہدایت سکھانے والے بھی آئے، لیکن ہم نے نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دلائل اس لیے ہوں گے کہ کل کوئی اللہ تعالیٰ کو یہ نہ کہے کہ اس نے ظلم کیا، اپنے بندوں کو خود ہی پیدا کیا اور خود ہی دوزخ میں ڈال دیا۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غفلت کے مارے لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دے، یعنی کہ پہلے ان کو الرٹ دیتا ہے، الٹیمیٹم دیتا ہے، وہاں پہ انبیاء بھیجتا ہے، رسول بھیجتا ہے، کتابیں بھیجتا ہے۔ اور اگر آج کے دور کو دیکھ لیں تو جب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہے تو ولایت کا سلسلہ جاری ہے، علماء امت، صلحاء امت، شہداء امت، ان کا سلسلہ جاری ہے، امامت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی گمراہ ہے یہ کہنے کے لیے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، یا ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا یا رہبر یا ہادی نہیں آیا، تو اس کے لیے بھی کل قیامت والے دن یہی معاملہ ہوگا کہ تمہارے پاس سب کچھ موجود تھا، انٹرنیٹ تھا، کتابیں تھیں، اولیاء اللہ تھے، صلحاء تھے، علماء تھے، دین سکھانے والے تھے، مدرسے تھے، اسکول تھے، مساجد تھیں، مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں آیا کرتی تھیں، تم نے کیوں نہ سیکھا؟ تم نے کیوں نہیں ریسرچ کی کہ اسلام کیسا مذہب ہے؟ آیت نمبر 132، وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، درجات ہیں، مما عملوا ان کے اعمال کے مطابق، وما ربک اور نہیں ہے آپ کا رب، بغافل بے خبر، اما یعملون جو اعمال وہ کرتے ہیں، یعنی کہ ہر ایک کے لیے درجے ہیں۔ کل قیامت والے دن ہر شخص جنت کے ایک ہی مقام پر نہیں چلے جائے گا، یا دوزخ کے ایک ہی مقام پر نہیں چلے جائے گا، یا ہر شخص جنت میں یا دوزخ میں نہیں چلا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر بندے کے اعمال کے مطابق اس کے درجات ہیں۔ بعض کو بلند جنتیں دے گا، بعض کو وہ جنت الفردوس دے گا، بعض کو وہ مختلف جنتوں میں اور مختلف دروازوں سے گزارے گا ان کے اعمال کے سبب، اور جہنم کے بھی اس طرح سے ہی رینکس ہیں، درجات ہیں، ان کے اعمال کے مطابق وہ اپنے اپنے رینکس میں جائیں گے اور اپنے اپنے مقامات پر پہنچیں گے، صرف مما عملوا ان کے اعمال کے سبب۔ وہ ہے نا کہ اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، تو وہاں پہ سب کچھ اعمال کے اکارڈنگ ہوگا، کوئی نہیں پوچھے گا کیا نام تھا، کیا نسب تھا، کہاں رہتا تھا، کس کا بیٹا تھا، کس کا بھائی تھا، کس کی بہن تھی، کون سا علم تھا، بلکہ وہاں اعمال دیکھے جائیں گے اور اعمال کی بیس پر ہی فیصلے ہوں گے۔ اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو بندے کرتے ہیں، جس نیت سے کرتے ہیں، جس زبان سے کرتے ہیں، جس حوصلے سے کرتے ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ علیم خبیر ہے۔ آیت نمبر 133، وَرَبُّکَ اور آپ کا رب، الغنی غنی ہے، ذو الرحمتی رحمت والا ہے، ان یشاء اگر چاہے، یذہبکم تو لے جائے تمہیں، ویستخلف اور لے آئے، یعنی کہ خلافت دے دے یا اس جگہ بدل دے، من بعدکم تمہارے بعد، ما یشاء جسے چاہے، کما جیسے، انشأکم تمہیں پیدا کیا، من ذریتی اولاد سے، قوم آخرین دوسری قوم کی اولاد سے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ غنی سے کیا مراد ہے؟ غنی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ہستی جو پوری کائنات سے بے نیاز ہو، اکیلا بادشاہ ہو اور اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہ ہو، اور وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہو، تو وہ غنی ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، کوئی ایمان لائے نہ لائے، کوئی اس کا رزق کھائے نہ کھائے، کوئی اس پر الزام لگائے نہ لگائے، بڑی رحمت والا ہے، اسے اپنے بندوں سے بہت پیار ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل، مذہب، عقیدے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، وہ کبھی اس کے اوپر پانی بند نہیں کرتا، کبھی اس کا کھانا بند نہیں کرتا، وہ ہمیشہ سب کو نوازتا ہے، اور چاہے وہ
کسی بھی صحرا میں ہو، دریا میں ہو، سمندر میں ہو، وہ اپنے بندے کا مددگار بنتا ہے، وہ بڑی رحمت والا ہے، وہ ذو الرحمہ ہے۔ اس آیت سے ہمیں ایک چیز جو ضرور سیکھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنی طرف اتنی کوشش سے بلا رہا ہے، اس نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، معجزات بھیجے، تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا جو دار و مدار ہے، یا اس کے ایک ہونے کی، یا اس کے واحد ہونے کی جو دلیل ہے، وہ ہماری وجہ سے ہے، یعنی کہ ہم اس کو جان کر تو اس کو ایک مان رہے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو پوری مخلوق سے اپنا آپ تسلیم کروا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کی خدائی، اس کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہے گی۔ اگر وہ اپنے بندوں کے لیے رحمت کے ذریعے بھیجتا ہے، انبیاء بھیجتا ہے، کتابیں اور رسول بھیجتا ہے، تو وہ ان سے پیار کرتا ہے، وہ انہیں جہنم کے گھڑے سے گرنے سے بچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ غنی ہے، وہ رحمت والا ہے، اور جو انسان کو صلاحیتیں اس نے عطا فرمائی ہیں وہ اس کی نشوونما کے لیے ہیں، اور جو شریعت اسے عطا فرمائی ہے وہ اس لیے ہے کہ انسان اپنا مقام بھی پہچانے، اور اپنے رب کا مقام بھی پہچانے، اور اللہ والوں کا مقام اور مرتبہ بھی پہچان لے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ختم کر دے۔ جس طرح آج اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے باپ دادا کی نسل کے آگے آ کے بیٹھ گئے۔ ہمارے باپ دادا، ہمارے بزرگ، جو ہمارے آباء و اجداد تھے، بڑے تھے ہمارے، وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ آج ہمارے والدین ہیں، ہم ان کی نسلیں بن کے، ان کی جانشین بن کے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے، اور جس طرح تمہیں دوسری قوم کی اولاد بنا کے یہاں پہ کھڑا کر دیا ہے، اس طرح تمہاری اگلی اولاد کو تمہاری جگہ پہ لا کے کھڑا کر دے۔ اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، وہ غنی ہے، وہ ایک سیکنڈ میں بندہ مٹا بھی سکتا ہے اور بنا بھی سکتا ہے۔ آیت نمبر 134، اِنَّ بے شک ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، لآتم، وہ آنے والی ہے، وما انتم، اور نہیں ہو تم، بمعجزین، اللہ کو عاجز کرنے والے، یعنی کہ قیامت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ ہر صورت اپنے مقررہ وقت پر جو اللہ پاک نے اس کے لیے رکھا ہے وہ پہنچ جائے گی، اور اسرافیل علیہ السلام تیار ہیں، کسی بھی لمحے اس کا حکم آ گیا تو وہ اپنا سور پھونک دیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ اور کوئی اللہ کو عاجز کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو ہرا نہیں سکتا، وہ ذات سب کو ہرا دینے والی ہے، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، وہی غالب ہے۔ آیت نمبر 135، کل آپ فرما دیجئے، یا قومی، اے میری قوم، اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی بے شک، عامل، میں عمل کرنے والا ہوں، فسوف، پس ان قریب، تعلمون، تم جان لوگے، من تکون، کس کے لیے ہوتا ہے، لہو عاقبۃ الدار، آخرت کا گھر، انہو، بے شک وہ، لا یفلح الظالمون، ظالم فلاح نہیں پاتے، ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے، کفار تم اپنا کام کرتے رہو، تم شرک کے ساتھ چمٹے رہو، اپنی مرضی سے اپنا کام کرتے رہو، میرا جو فرض ہے دین اسلام کو پوری دنیا تک پہنچانا، وہ میں ادا کرتا رہوں گا۔ جہاں تک آخری لمحے کی یا آخرت کے گھر کی یا کامیابی کی بات ہے، تو موت کا مزہ چکھتے ہی سمجھ آ جائے گی کہ کس کے لیے آخرت کا گھر اچھا ہے اور کس کے لیے دنیا کی زندگی مشکل ہے۔ اور ویسے دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہی ہے، اور یہ سکون اپنے اصلی گھر میں یعنی کہ آخرت کے گھر میں جا کر پائے گا۔ اور ہم دنیا کو پرسکون گھر سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے سکون تلاش بھی کرتے ہیں اور سکون حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ کوشش چھوڑ دینی چاہیے۔ سکون یہاں پر نہیں ہے، سکون آخرت میں ہے، اور وہ اچھی ہوگی تو وہاں سکون ہوگا۔ تو ظالم فلاح نہیں پائیں گے، لیکن آخرت کے لیے کوشش کرنے والے اور آخرت کے گھر کے لیے کوشش کرنے والے ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 136، وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا رکھا ہے، للہ، اللہ کے لیے، مما، اس سے، زارع، جو پیدا ہوا، من الحرث، فصلوں، والانعام، اور مویشیوں سے، نصیباً، حصہ، مقرر حصہ،
فقالو اور کہتے ہیں ھذا للہ یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم ان کے زوم میں یا ان کے گمان میں یا ان کے خیال میں، وھذا اور یہ لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے ہے، فما کانا تو وہ جو لشرکائہم ان کے شریکوں کے لیے ہے، فلا یصلو تو وہ نہیں پہنچتا الی اللہ اللہ کو، وما کانا اور جو للہ اللہ کے لیے ہے، فہو یصلو پس وہ پہنچ جاتا ہے الی شرکائہم ان کے شریکوں کو، ساء بہت ہی برا ہے ما یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اب اس صورت کا نام سورہ انعام اسی لیے رکھا گیا کہ اس میں مویشیوں کا تذکرہ ہے۔ مختلف طریقوں سے بار بار اللہ پاک نے ان آیات میں اس صورت میں بیان فرمایا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا ایک دستور تھا، یعنی کہ کھیتی ہوتی یا مویشی جو بھی ان کے پاس پراپرٹی ہوتی، وہ اس پراپرٹی میں سے اس کے کٹنے یا تیار ہونے پر اور ان مویشیوں کے گوشت اور دودھ کے تیار ہونے کے اوپر اس کا حصہ مقرر کرتے تھے۔ یہ ان کا ایک دستور تھا۔ کچھ حصہ وہ اللہ کے نام پر نکالتے تھے، ظاہر ہے وہ بت پرست تو تھے لیکن خدا کو مانتے تھے، اور کچھ حصہ وہ اپنے بتوں کے لیے نکالتے تھے، اور کچھ حصہ اپنے گھر والوں اور مہمانوں کے لیے نکالتے تھے، اور اس طرح انہوں نے حصے مقرر کر رکھے تھے، اور اس کے اوپر وہ قرآن اندازیاں کیا کرتے تھے۔ اگر کبھی ایسا ہوتا کہ قرآن اندازی میں اللہ کا حصہ زیادہ نکل آتا تو وہ اس حصے کو یا تو اپنے اہل خانہ پہ تقسیم کر دیتے، اللہ کے نام پر نہ نکالتے، اور یا پھر اس حصے کو اپنے بتوں کے نام پر نکالتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو حصہ اللہ کے لیے ہوتا وہ اپنے شرکاء کو دے دیتے، اور جو ان کے شرکاء کے لیے کبھی تھوڑا نکلتا تو وہ اللہ کا حصہ اپنے شریکوں بتوں کے لیے دے دیتے جو کہ بے جان ہیں، نہ تو وہ اللہ کے شریک ہیں، نہ ان کا اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی مقابلہ ہے، وہ تو اپنی ذات کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، تو وہ اللہ کے جیسے یا اللہ کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا وہ اگر کبھی کم نکل آتا تو اللہ کا حصہ ان کے شریکوں کو دے دیتے، اور اللہ کا حصہ جو ہوتا وہ تو ظاہر صدقہ خیرات ہی کرنا ہوتا تھا، لیکن وہ اس کو اپنے اہل خانہ پر خرچ کر لیتے یا اپنے بتوں پر، یعنی کہ یہ ان کا اصول تھا۔ اللہ پاک نے ان کے ان حیلے بہانوں اور ان کی تدابیر کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمایا ہے کہ وہ اس انداز سے تقسیم کیا کرتے تھے، ردی چیز اللہ کے لیے اور عمدہ چیز جو تھی وہ ان کے گھر والوں کے لیے یا بتوں کے نام پر منتقل ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ساء بہت ہی برا ہے ما یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے، جو وہ اس کو ترتیب دیتے یا اس کو تقسیم کرتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔